دور جہالیت میں مکہ مکرمہ میں باقاعدہ غلاموں کی منڈی لگتی تھی۔ غلام بھیڑ بکریوں کی طرح دیکھ بھال کر خریدے جاتے۔ جو غلام جتنا طاقتور و صحت مند ہوتا اور کسی ہنر میں طاق ہوتا، اس کا دام اتنا ہی زیادہ لگتا تھا۔ غلام خریدنے کے بعد مالک کو اپنے غلام پر مکمل اختیار حاصل ہو جاتا۔ مالک سزا کے طور پر غلام کو سخت سے سخت سزا دیتا، اسے بھوکا رکھتا، اور اگر وہ اس کے ہاتھوں قتل بھی ہو جاتا تو کوئی اسے روکنے اور پوچھنے والا نہ تھا۔ مگر قربان جائیے کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے باقاعدہ حقوق مقرر فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم خود کھاتے ہو ان غلاموں کو کھلایا کرو، جو لباس تم خود زیب تن کرتے ہو وہی انہیں بھی پہنایا کرو، اور اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو کسی اور کے ہاتھ بیچ دو، اور جن غلاموں سے تم خوش ہو انہیں اپنے پاس ہی رہنے دو، مگر اللہ کی مخلوق کو دردناک سزا نہ دیا کرو۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ سندرا اور مرجان کون تھے، اور سندرا کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وصیت فرمائی تھی۔ سندرا اور مرجان حضرت زنبا بن سلامہ جزامی رضی اللہ عنہا کے غلام اور لونڈی تھے۔ دونوں کا آپس میں ایک تعلق بن گیا۔ یہ تعلق کافی عرصے تک خفیہ چلتا رہا، مگر ایک دفعہ حضرت زنبان نے سندرا کو دیکھا کہ وہ مرجان کو بوسہ دے رہا ہے، چنانچہ انہوں نے غصے میں آ کر اپنے اس غلام کا عضو تناسل کاٹ دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس کے کان اور ناک بھی کاٹ دیے، جس پر سندرا شکایت نامہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سندرا کی یہ حالت زار دیکھی تو آپ نے زنبا کو بلا بھیجا۔ جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ سزا دینے پر کس بات نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کی، بات یہ ہے کہ اس نے میری ایک لونڈی مرجان کے ساتھ یہ حرکت کی ہے جس پر مجھے غصہ آ گیا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حضرت زنبا کو تنبیہ فرمائی اور کہا، یہ غلام جس کام کی انجام دہی کی طاقت نہیں رکھتے وہ کام ان کے سپرد نہ کیا کرو، اور نہ ہی انہیں دردناک سزا دیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس غلام کا مسئلہ کر دیا جائے یا اس کو آگ سے جلا کر سزا دی جائے وہ آزاد ہے، اور جس غلام کو اس قسم کی سزا دی جائے وہ اللہ اور اس کے رسول کا آزاد کردہ غلام ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سندرا کو اسی وقت آزاد فرما دیا۔ سندرا نے اپنے آزادی کا پروانہ سن کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے کسی کو وصیت فرما دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سندرا کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، تمہارے لیے میری یہ فیصلہ کن وصیت ہے کہ میں تیرے لیے ہر مسلمان کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ تیرے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد خلفائے راشدین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت کا حق ادا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سندرا حاضر ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے ساتھ حسب استطاعت بہت اچھا سلوک کیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کی بھی وفات ہوگی تو وہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا، میرے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کا پاس کرے، جس پر حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے، ہاں ہاں ضرور ضرور۔ پھر حضرت عمر نے اس سے پوچھا، اگر تم چاہو تو میرے پاس ہی ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر جو اخراجات ہوتے تھے میں دوں گا، یا جس مناسب مقام کی طرف تم جانا چاہتے ہو میں تمہارے لیے وہاں کے گورنر کو لکھ دوں گا کہ وہ تمہارا خیال رکھے۔ سندرا نے عرض کیا، میں مصر جانے کی خواہش رکھتا ہوں کیونکہ وہ سرسبز و شاداب اور زرخیز زمین ہے
جس پر حضرت عمر نے سندرا کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ یہ سندرا آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اس کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کا خاص خیال رکھیں۔ اور جب سندرا مصر میں حضرت عمرو بن عاص کی خدمت میں پہنچا تو حضرت عمرو بن عاص نے اس کا پرتپاک استقبال کیا، اسے ہر ممکن سہولیات فراہم کی، ایک وسیع و عریض زمین بھی اسے عطا کی اور اس کی رہائش کے لیے ایک گھر بھی عطا کر دیا۔ مگر جب سندرا کا انتقال ہوا تو یہ ساری چیزیں بیت المال میں ضم کر دی گئیں۔ اس واقعے سے ہم نے دو سبق سیکھے۔ ایک پہلا سبق یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام صحابہ کرام کس قدر محبت فرماتے تھے اور کس قدر ان کا احترام کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک غلام کے بارے میں وصیت کا بھی صحابہ کرام نے اچھے سے اچھے طریقے سے حق ادا کیا اور سندرا کا خیال رکھا۔ اور دوسرا ہم نے یہ سبق سیکھا کہ غلاموں کے ساتھ ہمیشہ اچھے سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے اور مسلمانوں کی ایک بڑی نشانی بھی ہے کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پلیز جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو اور بھی لوگ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہو سکیں۔ ملتے ہیں کل۔